کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ ہمارے اولاد کا بھی ہم پر کچھ حق ہے؟ ہمارے اولاد کا حق ہمیں کیسے ادا کرنا ہے؟ کیا اس کو کبھی جاننے کی ہم نے کوشش کی کہ جس اولاد کو ہم نے پیدا کیا ہم نے اس کا کتنا حق ادا کیا؟ یہ کوئی ماں باپ نہیں سوچتا، یہ کوئی والدین نہیں سوچتا کہ میرے اولاد کا بھی مجھ پر کچھ حق ہے، اس کا حق مجھے ادا کرنا ہے۔ یہ کسی ماں باپ کو نہیں معلوم۔ ہر ماں باپ یہ جانتا ہے کہ میرا حق میرے اولاد پر ہے، میرے اولاد میرے فرما بردار رہے، میرے اولاد میرے تابع بن کر رہے، میرے ہر حکم کے سامنے اپنا سر جھکا دے۔ یہ تو معلوم ہے ہر ماں باپ کو۔ اور ماں باپ یہ کہہ رہے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا کہ اللہ نے والدین کا بہت بڑا حکم دیا، تو ساتھ ساتھ اللہ نے قرآن کریم کی دوسری آیت میں یہ بھی فرما دیا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ اللہ نے ماں باپ کو ہدایت دی، اللہ نے ماں باپ کو بھی بدلا دیا کہ صرف تمہارا ہی حق نہیں ہوتا ہے اولاد پر، اولاد کا بھی کچھ حق ہوتا ہے والدین پر۔ آج ہم اپنے ماں باپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت نہیں دیتے، نہ صحیح تعلیم دیتے، نہ ماں باپ اپنے اولاد کو اپنا قیمتی وقت دیتا ہے۔ ہر ماں باپ یہ بات ذہن نشین کر لے کہ اگر اولاد کو اپنا فرما بردار بنانا چاہتے ہو، اولاد کے اگر یہ سوچتے ہو کہ میرے اولاد کو ہر بات کو مانے، میری فرما برداری کرے اور میرے حکم کی تعمیل کرے اور میرے اشارے پر میرے اولاد کام کرے، تو سنو پہلے اولاد کے تابع بننا پڑے گا، اولاد کو عزت دینا پڑے گا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے اکرموا اولادکم، تم اپنی اولاد کو عزت دو، اپنی اولاد کی اکرام کرو، ان کی عظمت کرو، ان کی برائی کو بیان کرو، نہ کہ اولاد کو ہر وقت برائی برائی برائی۔ آج ہمارے اولاد ہم سے کیوں بچھڑتے ہیں؟ ہم نے اپنے اولاد کے سامنے وہ دوسروں کی تعریف کرتے ہیں اور اپنے اولاد کو ناکارا کیسے گھٹیا گھٹیا الفاظ سے ہم اولاد کو پکارتے ہیں۔ راتوں دن ہم اولاد کو کوستے رہتے، راتوں دن ہم ڈانٹ پلاتے رہے۔ اگر دن کے 12 گھنٹے کے اندر ہم نے اولاد کو محبت بھری ایک نگاہ سے بھی یا محبت کے جملے نہیں کہے تو ہماری اولاد ہمارے فرما بردار کہاں سے ہو؟ ہماری اولاد ہماری باغی نہیں بنے گی تو کیا ہو؟ ہماری اولاد یہ کہنے پر ہم پر مجبور ہوتے ہیں ارے جا، یہ بڈھے بڈھوں کو کوئی کام نہیں ملتا، ہر وقت ڈانٹتے رہتے، ہر وقت کوستے رہتے، ہر وقت ہماری برائیاں کرتے رہتے۔ کیا ایسے ماں باپ سے تو بہتر ہے کہ ماں باپ۔ یہ کیوں آیا؟ کیونکہ ہم والدین اپنے اولاد کے حق کو بھول گئے۔ اولاد کیا چیز ہے میرے دوستو؟ دنیا کے اندر سب سے قیمتی دولت، دنیا کے اندر سب سے قیمتی سرمایہ اولاد ہے۔ اس اولاد کی قدر کرو اور اس اولاد کو صحیح تربیت دو۔ آج ہمارے ماں باپ کیا کرتے؟ 5 سال کی عمر ہوئی، اسکول میں ڈال دیے، وہ ہزاروں کتابیں ہزاروں نوٹ لکھنے پر مجبور ہوئے۔ ماں باپ نے اولاد کو آدھا گھنٹہ بھی ٹائم نہیں دیا، تو اب بتائیے اس اولاد کے دل کے اندر کہاں سے محبت آئے؟ اب بیچارہ وہ 7 سال کا 5 سال کا بچہ یا بچی اسکول گئے، اسکول سے آئے، ٹیوشن کے حوالے، ٹیوشن سے آئے، کھانا کھلایا پلایا، ماں باپ اگر ہے بھی گھر میں تو اولاد سے بہت دور ہے، بہت دور۔ ایک گھر میں رہتے ہوئے والدین ماں باپ اپنے بچوں سے لاکھوں کروڑوں کے دور، جس طرح ہماری اولاد دور ہے، یہاں گھر میں رہتے ہوئے یہاں کی اولاد دور ہے۔ اور یہ بات میں کیوں کہہ رہا ہوں؟ اس کا ریزن ہے، اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ آج ہر گھر کے اندر اولاد ماں باپ ایک گھر میں ایک کمرے میں رہتے ہوئے لاکھوں کروڑوں میل دور ہے۔ اولاد اسکول سے آتے ہیں، سوچتے ہیں کہ چلو اپنے ماں کا پیار مل جائے، باپ کا پیار مل جائے۔ باپ اپنے کاروبار سے تھکا ہارا اپنے کاروبار سے گھر آتا ہے، اولاد سوچتا ہے کہ میرے والد
مجھے وقت دیں گے، میرے ساتھ کچھ ہنسی مذاق کریں گے، میرے ساتھ کچھ میٹھی بول بولیں گے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی نے فرمایا اکرموا اولادکم، اولادوں کو اپنا دوست بناؤ، اپنا ساتھی بناؤ۔ جب اولاد تمہارے ساتھی اور دوست بن جائیں گے، پھر وہ کسی کے بہکاوے میں نہیں آ جائیں گے، پھر وہ چوک چوراہوں پہ نہیں ملیں گے، وہ تمہارے ساتھ بیٹھنا پسند کریں گے۔ ہمارے اولاد گھر میں آتے ہیں، ماں ایک طرف موبائل لے کے، باپ ایک طرف موبائل لے کے، سارا دن ہمارا اولاد اسکول میں کاروبار رہا، سوچا کہ تھوڑی دیر باپ سے بات کر لیں، تھوڑی دیر ماں سے بات کر لیں، ماں موبائل میں بزی ہے، اولاد بات کر رہی، اماں یہ کام ہے، ہاں بولو بیٹا کیا ہے، ذہن موبائل میں، نگاہ موبائل میں، صرف زبان سے میرے بتاؤ بیٹا کیا کام ہے۔ اب بتاؤ اس بچے کے دل کے اندر محبت کہاں سے آئی؟ جس بچے کو ماں دیکھنا بھی گوارا نہ کر رہی، موبائل ہاتھوں میں، اور ہاتھوں میں موبائل دیکھ کر کے موبائل کے اوپر پورا دھیان دے، اولاد کی صرف باتوں کا جواب دے رہے کہ بتاؤ کیا بات ہے، تو اب وہ اولاد بتائیے ماں باپ کا باغی بنے گا یا فرما بردار بنے گا؟ میرے دوستو، یہ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 100 گھر ہے تو 100 گھر کے اندر 99 گھر ایسے ہیں، 90 گھر ایسے ہیں جس کے اندر ماں باپ اولاد سے ناخوش ہے، اولاد ماں باپ سے ناخوش ہے۔ کیوں؟ یہ سب سے بڑا ریزن ہے کہ موبائل آ کر کے ماں باپ کو اولاد سے دور کر دیا، اولاد کو ماں باپ سے دور کر دیا۔ ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے، ایک کمرے میں رہتے ہوئے والدین ماں باپ اولاد سے دور ہے، اولاد ماں باپ سے دور، کیونکہ ایک دوسرے سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی ربط نہیں، صرف موبائل کے اندر لگے رہیں گے۔ تو میرے دوستو بتائیے ہمارے اولاد فرما بردار ہوگی یا نہ فرما؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اولاد کا سب سے پہلا جو مدرسہ ہوتا ہے، 7 سال کی عمر جو ہوتی ہے اولاد کی، وہ ماں باپ کی گود ہوتے ہیں، ماں باپ کو دیکھ کر اولاد سیکھتے ہیں، ماں باپ جس طرح کریں گے، جس نہج پر اولاد کو رکھیں گے، وہی تربیت، وہی طریقہ اولاد کے آخری عمر تک رہے گی۔ 7 سال کی جو عمر ہے، اس عمر میں اولاد پڑھ کر نہیں سیکھتی، دیکھ کر سیکھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ جھگڑتے تو نہیں، ہمارے ماں باپ گالی گلوچ تو نہیں کرتے، ہمارے ماں باپ آپس میں لڑتے تو نہیں، کسی کی غیبت تو نہیں کرتے، کسی کی چغلی تو نہیں کرتے۔ یہ ساری چیزیں اولاد کے ذہن کے اندر فٹ ہوتا جاتا ہے۔ جس طرح ایک میموری ہوتا ہے، چپ کرتے ہیں موبائل کے اندر، اگر اس کے اندر کچھ نہ ڈالے تو خالی رہتا ہے، جب تک ہم اس کے اندر نعت گانے نہیں ڈالیں گے اس وقت تک وہ فل نہیں ہوتا۔ تو ایسے 10 سال کی عمر تک انسان کی میموری بالکل خالی رہتی ہے، یہ چپ جو ہے انسان کی بالکل خالی رہتی ہے۔ یہ چپ دیکھنے سے بھرتا ہے، آنکھوں سے جو نظارہ کرتے ہیں بچے، اس کو اپنے ذہن کے اندر فٹ کرتا جاتا ہے۔ میرے دوستو، شریعت نے بھی 7 سال کی عمر سے پہلے اولاد پر زور نہیں دیا، بچوں پر ظلم نہیں کیا، کہا کہ 7 سال سے پہلے اپنے اولاد کو نماز کے لیے حکم نہ دو، ان کو پابندی نہ بنو۔ شریعت نے کہا 7 سال کی عمر تک اس کی کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، نماز کی پابندی ان کے ذمہ نہیں، کوئی شرعی احکام اس پر لاگو نہیں ہوتا۔ جب 7 سال کی عمر پہنچ جائے تب ان کو نماز کا حکم دو، مارو نہیں، ڈانٹو نہیں، تنبیہ نہ کرو، صرف حکم دو کہ بیٹا اب نماز پڑھنا شروع کرو، بیٹی اب نماز پڑھنا شروع کرو۔ جب 10 سال کی عمر آ جائے تب ان کو ذرا تنبیہ کرو، تھوڑے سے مارو، اور شریعت نے کہا ایسے مارو کہ ان کے جسم پر نشان نہ پڑے، ان کے جسم سے خون نہ نکلے، ان کے جسم کو کوئی نقصان نہ پہنچے۔ جب 10 سال کی عمر تک شریعت، اللہ خود بچوں کا یہ کرتے ہیں، ان کے خیال کو، ان کے ذہن کا خیال رکھتا ہے، لیکن آج ہم والدین ظالم بن گئے اپنے اولاد کے حق میں کہ 3 سال کا بچہ ہوتا ہے کہ اسکول میں لا کر ڈال دیتے ہیں، ہزاروں کتابیں، ہزاروں نوٹ بک کو چھپا دیتے ہیں۔ بتائیے اس بچے کے ذہن کے اندر کہاں سے ماں باپ کی محبت آئے گی؟ میرے دوستو معاف کیجئے گا، یہ میں اپنی بات نہیں کہہ رہا، یہ میرے نبی کی بات ہے۔ اکرموا اولادکم، جب حضرت فاطمہ میرے نبی کے گھر میں آتی تھی، اللہ کے نبی کائنات کے سردار، بتائیے ہمارے نبی سے کوئی اس دنیا کے اندر
شخص زیادہ مصروف ہے، کوئی بزی ہے، کوئی بہت بڑے سے بڑا کاروبار ہمارے نبی کے، ارے 7 بر اعظم پر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی دین کا پہنچانا، اسلام کا پہنچانا، جس کے اندر ساری ذمہ داریوں کے باوجود میرے نبی کیا کہتے ہیں؟ اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، اپنی اولاد کو محبت کی نگاہ سے دیکھو، اپنی اولاد کی عزت کیا کرو، اپنی اولاد کی صحیح تربیت کیا کرو، اسلام کی صحیح تربیت سمجھاؤ۔ اس لیے اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب تمہارے اولاد گھر کے اندر پیدا ہو، کیا فرمایا کہ جب تمہارے گھر کے اندر بچے کی ولادت ہو تو سب سے پہلے ان کے دائیں کان میں اذان دو، بائیں کان میں تکبیر دو۔ اس کا ایک ریزن ہے کہ ان کو بتاؤ کہ تمہارا کوئی خالق ہے، تمہارا کوئی مالک ہے جو تمہیں روزی دیتا ہے، سب کچھ کرنے دھرنے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ کی وحدانیت کو پہلے ہی دن سے اللہ نے فرمایا کہ میری تکبیر کو اپنے اندر سماتے جاؤ۔ میرے دوستوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص طور پر لوگوں کو تبدیل فرمایا کہ لوگوں اپنے آپ کو صرف نمازی بنا لیے، روزے دار بنا لیے، تہجد گزار بنا لیے، تم کامیاب نہیں ہو، تم حقیقی میں دیندار نہیں ہو۔ کامیاب تب ہو یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم، کیا فرمایا؟ واہلیکم نارا، کہ جب تک تم اپنے گھر والوں کو، اپنے اولادوں کو بچانے کی فکر نہ کرو اس آگ سے جس آگ کو اللہ نے ہزاروں سال تک بہتا کر بالکل سیاہ رکھا۔ آج ایک مثال کے طور پر اگر کسی کے بچے ہیں، ماں باپ کے سامنے ایک بہت بڑا آگ لگایا گیا اور اس کا بچہ آگ کی طرف جائے تو بتائے کون ماں باپ ہے جو اپنے بچوں کو صرف کہے گا کہ بیٹا ادھر آ جاؤ یا بیٹی ادھر آ جاؤ، سامنے آگ ہے، جاؤ گے تو چل جاؤ، صرف زبان سے کہیں؟ نہیں، بلکہ ہر ماں باپ دوڑتا ہوا اپنے بچے کے ہاتھ پکڑ کر کے کھینچ کر کے ان کو آگ سے دوسری طرف پھینکنے کی کوشش کرے گا۔ جب دنیا کی معمولی سے آگ کو بچانے کی اتنی فکر، اور جو دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ تیز جس آگ کی حرارت ہے، جس آگ کی تپش ہے، اس آگ سے بچانے کے آج تک بتاؤ کوئی والد نے فکر کیا کہ ہمارا بچہ کیا کر رہا ہے، ہمارے بچے کہاں رہتے، کس جگہ بیٹھتے، ان کے دوست کیسے ہیں، ان کے یار کیسے؟ کیا آج تک کسی والدین نے فکر کیا؟ اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی فکر کی؟ سوچتے رہے ہم تو تہجد پڑھتے راتوں کو اٹھ کر کے، بڑی لمبی لمبی نوافل پڑھتے، لیکن ان کے بچوں کو دیکھو چوک چوراہوں پر موبائلوں پر سٹے بازی کر، تاش کھیلتے، جوا کھیلتے، شراب پیتے۔ ایسے دیندار والد کو اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ اس والد کو قبول کرتا ہے جو اپنے بچے کے، اپنے گھروں کے لیے فکر کرتے ہیں کہ میں جس طرح اس آگ سے بچتا ہوں اسی طرح میرے والدین، میرے بچے بھی بچے، میری بیوی بھی بچے، میرے گھر کے ہر فرد اس آگ سے بچنے والا بن جائے۔ میرے دوستوں، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھا ہے، بیانات جمیل ایک کتاب آتی ہے، اتنی موٹی کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ 2 ماں باپ تھے، دونوں اسکول کے ٹیچر تھے، اور ماں باپ جب گھر سے آتے تو وہی پھر موبائل میں بزی ہو جاتے۔ جب ایک امتحان کا زمانہ آیا، امتحان کے اندر، اسکول کے اندر ایک پیپر ہوتا ہے، ایک کوشچن ہوتا ہے کہ بتاؤ بیٹا تم کیا بننا چاہتے ہو مستقبل میں، تیرا فیوچر کیا ہونا؟ تو اس بچے نے اس سوال کے جواب میں لکھا کہ میں چاہتا ہوں کہ آج کے تاریخ میں اسمارٹ فون بن جاؤں۔ کیا فرمایا؟ کہ میں اسمارٹ فون بننا چاہتا ہوں۔ اور اتفاق یہ ہے کہ اسی اسکول کی ٹیچر خود اس بچے کی ماں تھی، اس کے والد اس اسکول کے پرنسپل تھے، اس اسکول کے ہیڈ ماسٹر تھے، ذمہ دار تھے۔ جب ماں اس بچے کو چیک کرنا شروع کی تو اس سوال کے جواب میں انہوں نے پوچھا، وہ جو سوال پڑھی تو اس کے آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے۔ شوہر نے پوچھا یہ پرچہ چیک کر رہی ہو، تم رو کیوں رہی ہو؟ اس میں رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بچے کے سوال ہے، اس کے جواب صحیح دے کر اس کے صحیح مثال لگاتے جاؤ، اس میں رونے کی کیا بات ہے؟ کہا میں اس لیے رو رہا ہوں،
पर्चा तुम ही पढ़ के देख लो। कहा कि इस पर्चे के अंदर जो सवाल है कि तुम क्या बनना चाहते हो मेरे बच्चे, फ्यूचर में तुम्हारा क्या मुस्तकबिल है, क्या बनोगे, तो इस पर्चे के जवाब में लिखा था कि मैं आज के जमाने में एंड्रॉइड फोन और स्मार्टफोन बनना चाहता हूं, इसलिए मैं रो रहा हूं। फरमा इसमें रोने की क्या? कहा कि इसका रोल नंबर देखो, ये किसी और का बच्चा नहीं, ये मेरे और आपके बच्चे हैं जो स्मार्टफोन बनना चाहता है। और बच्चे ने उसमें वजाहत की कि मैं स्मार्टफोन इसलिए बनना चाहता हूं कि जब मैं घर जाता हूं तो माँ एक तरफ मोबाइल में बिजी, बाप एक तरफ मोबाइल में बिजी, मैं चाहता हूं कि 10 मिनट माँ से बात कर लूं, 10 मिनट वालिद से बात कर लूं, लेकिन ना मेरी माँ सुनती है मेरे बातों को, ना मेरे वालिद सुनते हैं मेरे बातों को। तो मैं सोचता हूँ काश कि मैं स्मार्टफोन बनता तो मैं अपने माँ बाप के हाथों में तो कम से कम होता, मेरे माँ बाप कम से कम मुझे गौर से देख तो लेते। मेरे दोस्तों कहाँ जमाना चला गया, कहाँ हम अपने बच्चे को धकेल रहे हैं। एक मोबाइल के जरिए से हमने अपने बच्चों का फ्यूचर को खराब कर दिया, अपने बच्चों को भूल गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक सुनिए कि जब हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मेरे नबी के घर में आते थे, अकरीबू औलादकुम, दरवाजे के सामने हजरत फातिमा फौरन मेरे नबी खड़े हो जाते थे, आओ मरहबा या फातिमा, आओ आओ तुम्हारा इस्तकबाल मैं करता हूँ, आओ। और इस्तेमाल भी कैसे करते थे मेरे नबी? जगह में खड़े होकर भी फौरन दरवाजे की तरफ लपकते थे मेरे नबी। हजरत फातिमा का हाथ में हाथ देकर ऐसे पकड़ते थे और वो बोसा देते, आओ मेरी बेटी आओ, तेरे इस्तेमाल के लिए मैं खड़ा हूं, तेरे इस्तेमाल। और मेरे नबी इसी पर बस नहीं करते थे, बल्कि हजरत फातिमा की तारीफ करते, फातिमा तू तो मेरे जिगर का टुकड़ा है, तू तो मेरी जान है, तू तो मेरी ये लाडली बेटी है, तू तो मेरी आंखों की ठंडक है। ये ऐसे प्यारे प्यारे जुमले बोल करके हजरत फातिमा को तसल्ली दिया करते थे मेरे नबी। और जब तक हाथ में हाथ रहता, हजरत फातिमा को जब चार पाई में बिठाते थे फिर मेरे नबी बैठते थे। बताओ आज कौन वालिद ऐसे हैं, कौन माँ ऐसी है जो अपने बच्चे को घर आते हुए ऐसे इकराम के साथ उनके हाथ पकड़ करके उनको बोसा देते हो, उनका इकराम करते हो, उनकी तारीफ करते हो। है कोई माँ बाप? कोई नहीं। इसलिए मेरे दोस्तों, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जमाना गुजरने के बाद हजरत फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना खिलाफत का दौर आया। एक बाप अपने बच्चे के हाथ पकड़ करके फारूक आज़म की अदालत में आए कि अमीरुल मोमिनीन, ऐ वक्त बादशाह, ये मेरा बेटा है, बड़ा नाफरमान है, मेरा एक हक अदा नहीं करता, इसलिए मैं आपकी अदालत में इंसाफ के लिए आया हूं कि आप मेरा बच्चे का हक में इंसाफ कर दीजिए। ये मेरे हर बात को ठुकराता है, मेरे से बात करता है तो मुंह चढ़ा करके बात करता है, मेरी कोई बात नहीं मानता, न मुझे देखता है, न मेरी जरूरियात को पूरा करता है, न किसी चीज का ये मेरे काम आता है। दरबार फारूक आज़म ने, दोनों बाप बेटे बैठे हैं, बाप ने अपनी शिकायत रख दी। फौरन बच्चे ने सवाल किया, अमीरुल मोमिनीन, मेरा एक सवाल है, ये बताइए कि सिर्फ माँ बाप का ही हक होता है औलाद पर, या औलाद का भी कोई हक होता है वालिदैन पर? फरमाया क्यों नहीं, औलाद का भी हक होता है वालिदैन पर। फरमाया अमीरुल मोमिनीन, मेरे इंसाफ करने से पहले आप उस हक को बयान कर दीजिए ताकि हमें भी मालूम हो जाए कि हमारा क्या हक बनता है हमारे माँ बाप पर। हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बताया कि औलाद का वालिदैन पर ये सबसे पहला हक है कि जब इसकी माँ की तलाश करे तो नेक सालिह माँ की तलाश करे। जब शादी करने के लिए आदमी जाए तो ये सबसे पहला औलाद का हक होता है कि अच्छी औरत और दीनदार औरत को अपनी निकाह में लाने की कोशिश करें। यह औलाद का सबसे पहला हक होता है कि अगर अच्छी औरत होगी, दीनदार औरत होगी, नमाज की पाबंद होगी, दीनदारी के ऊपर चलने वाली होगी, नबी के तरीके को जानने वाली होगी, सहाबा के तरीके को जानने वाली होगी, तो औलाद को इसी तरबियत पर, इसी नहज पर वो तरबियत करने वाली बनेगी। और दूसरा हक यह है कि औलाद को अच्छी तालीम दी जाए, इस्लाम की तालीम दी जाए सबसे पहले,
دین کی بھی تعلیم دو، دنیا کی بھی تعلیم دو، لیکن سب سے پہلے دین کی تعلیم دو تاکہ ان کو معلوم ہو جائے کہ میرے ماں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے باپ کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے رشتے داروں کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے چچا کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے بڑے ابا کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے تائے کا مجھ پر کیا حق ہے، میرے دادا کا مجھ پر کیا حق ہے۔ یہ آپ کو اسکولوں میں کالجوں میں یہ حق نہیں ملے گا، یہ ملے گا تو حدیث نبوی میں ملے گا، یہ ملے گا تو مدرسوں میں ملے گا، یہ ملے گا تو آپ کو مکتب میں جا کر یہ ملے گا، یہ علماء کی مجلس میں ملے گا۔ یہ بڑے بڑے پروفیسروں کی مجلس میں آپ کو یہ حق نہیں ملے گا کہ والدین کا کیا حق ہے۔ جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حق کو بیان کیا تو اس بچے نے کہا کہ امیر المؤمنین، میرے باپ نے دونوں حق میرے ادا نہیں کیے، کیونکہ میری ماں جو ہے وہ مجوسی ہے، مسلمان نہیں ہے، اور میرے ابا نے مجھے قرآن کی ایک آیت کو بھی نہیں سکھایا۔ اب بتائیے امیر المؤمنین، جب میرے والد نے میرا حق ادا نہیں کیا تو میں کہاں سے حق ادا کروں؟ چنانچہ امیر المؤمنین جو ابھی بیٹے کو ڈانٹنے والے تھے فوراً باپ کو جھڑک کر کے کہہ دیا، جاؤ پہلے اپنے بیٹے کا حق ادا کرو، پھر اپنا حق مانگنے کے لیے دربار فاروق میں آنا۔ اس لیے میرے دوستوں، اکریموا اولادکم، اپنے اولادوں کو دوست بناؤ، اپنے اولاد کا اکرام کرو، ان کا عزت و احترام کرو۔ کم سے کم 24 گھنٹے کے اندر آدھا گھنٹہ اپنے اولاد کو دے دو۔ پورے دن اپنے مصروفیات میں رہو، کاروبار میں رہو، جب رات کے وقت تم گھر پہنچو تو ایک دسترخوان لگاؤ جس میں بیوی بھی ہو، بچے بھی ہو، ساتھ میں ایک دسترخوان کے اندر بیٹھو، کچھ کھاؤ پیو اور کچھ دل لگی کی باتیں کرو، کچھ محبت کی باتیں کرو، کچھ اپنے بچوں سے ہنسی مذاق بھی کرو، تاکہ تمہارے بچے تمہارے سے جڑے، کسی تمہارے سے دلوں کے اندر جو نفرت ہے، جو عداوت ہے بچوں کے دلوں کے اندر، وہ ختم ہوتا جائے۔ اگر ہر ماں باپ یہ کر لے، اپنے اولاد کو اپنے ساتھ بٹھائے، ان کی دل کی باتوں کو لے اور ان کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرے، ظاہر ضرورتوں کو، تو قسم اللہ کی کوئی اولاد اپنے ماں باپ کا نافرمان نہیں ہوگا۔ آج ماں باپ اولاد کی نہیں سنتی ہے تو اولاد اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر غیروں کے چوکھٹ پر جا کر کے ہاتھ پھیلانے کو مجبور ہوتے ہیں، غیروں کو تسلی دیتے ہیں تو ماں باپ کے دشمن بن جاتے ہیں اور غیروں کو اپنا دوست بنا لیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں، خدا را اپنے اولاد کو اپنے ہاتھوں سے ضائع نہ کرو، اپنے اولادوں کو برباد نہ کرو، کیونکہ یہی تمہارا مستقبل ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کے اندر جو آدمی عمل کرتا ہے، جو بھی کچھ کرتا ہے، سب کچھ دنیا کے اندر ہی رہ جاتا ہے جب وہ قبر میں جاتا ہے، لیکن دو چیز ان کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ ساری چیزیں دنیا کے اندر پڑی کی پڑی رہ جاتی ہے، مال بھی، دولت بھی، سب کچھ ان کا دنیا میں رہ جاتا ہے جب قبر میں جاتے ہیں، لیکن دو چیز دنیا کے اندر ان کے جانے کے بعد بھی کام آتا ہے۔ کیا وہ دو چیزیں ہیں؟ وہ ایسی کون سی چیز ہے جو ہمارے مرنے کے بعد میں ہمارے کام آتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلی چیز جو کام آتی ہے وہ نیک اولاد ہے، نیک اولاد ہے، نیک اولاد ہے، وہ اولاد ہے جو قرآن پڑھنا جانتا ہو، وہ اولاد ہے جو دینی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہتے ہو۔ جب ماں باپ مر جاتے ہیں، قرآن کی تعلیم ان اولاد کے سینے میں ہوتے ہیں تو اس اولاد کے دل کے اندر ایک درد ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ نے مجھے بہت محنت سے قرآن کی تعلیم دی تھی، دین اسلام کی تعلیم دی تھی، اس کے ساتھ ساتھ مجھے پروفیسر بنایا، ڈاکٹر بنایا، انجینئر بنایا۔ میرا حق بنتا ہے کہ میں 24 گھنٹے کے اندر 10 منٹ کا وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے لیے کچھ قرآن کریم پڑھ کر کے ان کی روح مبارک تک پہنچاؤں۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا نیک اولاد دنیا کے اندر باقی رہتا ہے جو اس کے نامہ اعمال کے اندر لکھا جاتا ہے۔ بیچ میں ایک واقعہ یاد آ گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا واقعہ، اور ایک بزرگ نے اس واقعے کو نقل کیا ہے جس کا نام علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ انہوں نے واقعہ لکھا ہے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک قبرستان ہے اور قبرستان کے اندر رات کے اندر وہ ٹہل رہے ہیں، وہ بزرگ خواب میں دیکھ رہے ہیں، رات کے اندر وہ بزرگ قبرستان کے اندر ٹہل رہے اور سارے مردے قبر سے نکل کر کے کچھ چن
जेब में, अपने थैले में, जो भी उनके हाथ में वो भर रहे हैं। लेकिन 2-3 आदमी ऐसे हैं जो आराम से टेक लगाए हुए कब्रिस्तान में बैठे हैं। तो ये अल्लामा ज़मख़शरी रहमतुल्लाह अलैह को बड़ा ताज्जुब हुआ कि सारे मुर्दे निकल करके कुछ चुन रहे, लेकिन ये क्या आराम से बैठा है। चुनांचे वो उसके पास गए और कहा कि भाई, सारे आदमी, सारे मुर्दे निकल करके कब्रों से कुछ चुन रहे, कुछ अपने लिए जमा कर रहे, लेकिन तुम बैठे आराम, तुम क्यों नहीं जमा कर रहे? कहा कि ये वो आदमी है जो अभी चुन रहे हैं कि जो भी कब्रिस्तान से जाता है और जब फातिहा पढ़ता है कब्रिस्तान में आकर या मुर्दारों के लिए दुआए मग़फ़िरत करता है, तो हर आदमी उस दुआए मग़फ़िरत को चुन चुन करके अपने पास जमा कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है, ताकि उनके अज़ाब के अंदर कमी हो जाए, उनके अज़ाब के अंदर तख़फ़ीफ़ हो जाए। और मैं इसलिए नहीं चुन रहा हूं क्योंकि मुझे चुनने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं जब घर से आया था तो मैंने अपने बच्चों को कुरान की तालीम देकर आया था। मेरा बच्चा रोजाना एक पारा पढ़ करके मेरे रूह को बख्शता है, इसलिए मुझे चुनने की जरूरत नहीं। जिनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जिनके लिए कोई दुआएं मग़फ़िरत करने वाले नहीं, तो वो लोगों की दुआएं मग़फ़िरत को चुन चुन करके अपने पास जमा कर। चुनांचे वो बुजुर्ग एक दिन आए, फिर दूसरे दिन ख्वाब में देखा, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीनों के बाद फिर वही ख्वाब में देखा कि सारे मुर्दे चुन रहे हैं और जो आदमी उस दिन पेट लगा करके बैठे हुए थे, आज वो भी चुनने में लगे। फरमाया कि भाई क्या बात है, तू आज क्यों नहीं चुन रहा? कहा कि आज मुझे भी इसकी जरूरत है। जो लोग दुआएं मग़फ़िरत करते हैं मुर्दों के लिए, आज मुझे भी इसकी जरूरत है, इसलिए मैं चुन रहा हूं। ये कहकर के वो ख्वाब से बेदार हुए। जब बेदार हुए तो उस आदमी के घर का पता लगाया तो देखा कि उसके 2 दिन पहले उसके बेटे का इंतकाल हो गया था। जो सिलसिला चला आ रहा था कुरान करीम पढ़ने का, वो सिलसिला रुक गया। इसलिए आज उनको भी जरूरत पेश आई दूसरों के सवाब को चुनने की। इसलिए मेरे दोस्तों, बताइए हमारे औलाद हमारे कितने सरमाया होते हैं कि अगर हम अपने माँ बाप औलाद को कुरान की तालीम दे देंगे तो रोजाना हमारे बच्चे अगर सिर्फ एक सवाब पढ़कर हमारे रूह मुबारक को बख्श दे, यही हमारी जिंदगी का नजात का जरिया बन जाएगा, यही हमारी मग़फ़िरत का जरिया बन जाएगा। इसलिए अपने औलाद को डॉक्टर बनाइए, इंजीनियर, सब कुछ बनाइए, लेकिन साथ साथ दीन की तालीम जरूर दीजिए और अपने औलाद का हक अदा कीजिए जो हक वालिदैन का है। जिस तरह अल्लाह ने फरमाया, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, औलाद के बारे में फरमाया कि लोगों अपने माँ बाप का जब बुढ़ापे का वक्त आ जाए, उफ़्फ़िरहुमा वला तनहरहुमा, न तुम उनको उफ़ कहो, न उनको झिड़को, उनके सामने अपने बाजों को झुका दो, उनके सामने अकल करना चलो, उनकी फरमाबरदारी करो, उनकी इताअत करो उनके सामने, और उनके लिए दुआएं मग़फ़िरत करो। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह से हमेशा उनके लिए दुआ करो कि या अल्लाह, जिस तरह उन्होंने मुझे बचपन में पाला, पूछा या अल्लाह मेरी खातिर तवाज़ु की, या अल्लाह इसी तरह आज वो नहीं है तो अल्लाह उस पर रहम फरमा, उसकी मग़फ़िरत फरमा, उसकी बख्शिश फरमा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बच्चा ये दुआ मांगता है, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, कसम अल्लाह की, मेरे नबी फरमाते हैं, कसम अल्लाह की जिस कब्जे में मेरी जान है, मोहम्मद की जान, अल्लाह उस दुआ के बदले में उसके माँ बाप को माफ फरमा देते हैं। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, आज हम बहुत से वालिदैन यहाँ बैठे हैं, बहुत से नहीं है तो बनने वाले हैं। इसलिए अपने हक के साथ साथ अपने औलाद का भी हक पहचानिए। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया औलाद की कुछ हुकूक होते हैं, सबसे पहला हक ये है कि जब वो पैदा हो जाए तो उनकी सही तरबियत की जाए, उनके सामने गाली गलौज न किया जाए, उनके सामने इस्लामी अखलाक को पेश किया जाए। दूसरी चीज यह है कि जब औलाद बड़े हो जाए, शादी की उम्र में पहुंच जाए, तो उनको नेक साले लड़कियां देकर या लड़के देकर उनका रिश्ता कराना चाहिए। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे भी फरमाया कि जब आदमी निकाह करे तो उनकी ये ख्याल होनी चाहिए कि जो मैं निकाह कर रहा हूं, जिसको मैं अपनी ज़ौजियत में लाना चाह रहा हूं,
اس لیے نکاح کر رہا ہوں کہ میں اپنے معاشرے کے اندر اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤں گا، اور میرے اس کے ذریعے سے، میرے نطفے کے ذریعے سے جو بچہ پیدا ہوگا اس کو نیک صالح بناؤں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے، بخاری کی روایت ہے، آپ کتاب النکاح میں جا کر پڑھ سکتے، کتاب المباشرت میں واقعہ لکھا ہے کہ جب آدمی اپنی بیوی کے پاس جائے، ان سے مباشرت کرنے کا ارادہ ہو، تو سب سے پہلی نیت یہ ہو کہ ہم جو اپنی بیوی سے ملتے ہیں اور اپنے خواہشات کو جو پورا کرتے ہیں، یہ اس نیت سے کریں کہ اس نطفے سے جو بچہ پیدا ہوگا وہ نیک صالح ہوگا، وہ اچھے بنیں گے، وہ سچے بنیں گے، وہ دیندار بنیں گے، وہ دین پر چلنے والے بنیں گے۔ جب اس نیت سے آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے تو اللہ اس کی نیت پر فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن آج مغربی تہذیب کو دیکھ کر، آج موبائلوں کی غلط چیزوں کو دیکھ کر شوہر بھی ایک ساتھ ملتے ہیں، میاں بھی ایک ساتھ ملتے ہیں، غلط چیزوں کو دیکھ کر نہ بیوی کو شوہر کا حق ادا ہوتا ہے، نہ شوہر کو بیوی کا حق ادا ہوتا ہے۔ یہ الگ ٹاپک ہے، انشاءاللہ اس پر مجھے بات کرنی ہے کہ نہ آج بیوی شوہر کا حق ادا کرتے ہیں، نہ شوہر بیوی کا حق ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے گھر جہنم کا ایک طرح بن گیا۔ ہم شوہر گھر میں جاتے ہیں تو گھر میں جانے کا دل نہیں کرتا، کیوں نہیں کرتا؟ کہ گھر کے ماحول ایسے بن گئے۔ اس کے اوپر بھی انشاءاللہ ایک دن بات کریں گے، لیکن یہ بات اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب رشتہ دیکھو تو دیندار عورت کو دیکھو، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی جب نکاح کرتا ہے، کسی عورت کو اپنے نکاح میں لیتا ہے تو 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ 4 چیزیں دیکھتا ہے۔ سب سے پہلا ان کا حسب نسب دیکھتا ہے، دوسرا ان کے اندر خوبصورتی دیکھی جاتی ہے، تیسرا ان کے اندر مال و دولت دیکھا جاتا ہے، اور چوتھی دینداری دیکھی جاتی ہے۔ لیکن ان میں سے آج کا جو معاشرہ ہے یہ 3 چیزوں کو دیکھتے کہ حسب نسب اچھا ہے کہ نہیں، خوبصورت لڑکی ہے کہ نہیں، مالدار ہے کہ نہیں۔ اگر یہ 3 چیزیں ہیں تو قبول کر لیتے، دینداری کو نہیں دیکھتا۔ 90% آدمی صرف انہی چیزوں کو دیکھتے، 1% آدمی جو دینداری کو دیکھتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گوری گال والی خوبصورت لڑکی سے جو دنیا دار مال و دولت والی ہو، اس سے بہتر یہ ہے کہ کالی کلوٹی ہو، دیندار ہو، اس سے نکاح کرو، کیونکہ اس کے ذریعے سے جو خاندان چلے گا، جو معاشرہ بنے گا، وہ ایک دیندار معاشرہ بنے گا، ایک جنتی والا معاشرہ بنے گا، وہ معاشرہ بنے گا جو حضرت علی اور حضرت فاطمہ کا تھا، وہ معاشرہ بنے گا جو میرے نبی اور میرے نبی کے نواسے کا معاشرہ تھا۔ اس لیے ان چیزوں کو خیال کر کے اپنی اولادوں کا رشتہ ہے، یہ صرف عورتوں کے اندر نہیں دیکھا، عورت تو فرشتہ ہو، دیندار ہو، مرد کیسا بھی پہنچے ایسا نہیں، تو ناانصافی ہے۔ اگر عورت دیندار تلاش کرتے ہو تو مرد بھی دیندار ہونا ضروری ہے۔ اللہ نے فرمایا کیا فرمایا کہ عورتیں جو ہے تمہاری کھیتی ہے، یہ واقعہ بیان کر کے میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی کی بات قرآن کے حدیث سے سنیے، اللہ نے عورت کو کیا فرمایا؟ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ آگے کیا فرمایا؟ فأتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم، کہ عورت جو ہے وہ تمہاری لباس ہے، تمہاری زینت ہے، وہ تمہاری کھیتی کے مانند ہے، جس طرح چاہو تم اپنی کھیتی کو جو ایک کسان ہے، ایک زرخیز زمین ہے۔ میرے دوستوں سمجھنے کی بات ہے، اور سمجھنے کے بعد عمل کرنا بھی اس پر ہے۔ یہ بڑی قیمتی بات ہے جو قرآن کے حوالے سے میرے نبی کی زبان سے میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ایک کھیت ہے، ایک بنجر زمین ہے، آپ اگر بنجر زمین میں پودے ڈالیں گے، کیا بنجر زمین پھل پھولے گا؟ اس کے اندر بہترین اناج اگے گا؟ دھان ڈالیں گے، چاول ڈالیں گے، گیہوں ڈالیں گے، اس کے اندر پھل بہترین آئے گا؟ نہیں آئے گا۔ ایک زرخیز زمین ہے، بہترین زمین ہے، نرم زمین ہے، اور اگر اس کے اندر ہم بیج ڈالتے ہیں، اس کی سینچائی اچھی کرتے ہیں، اس کی دیکھ بھال اچھی کرتے ہیں، اس کے اندر ہل بہترین سے جوڑتے ہیں، اور اس کے اندر کھاد بھی اچھا ڈالتے ہیں، تو بتائیے اس کے اندر کتنا بہترین پھل آئے۔ لیکن اگر زرخیز زمین ہے، لیکن کسان جو ہل جوتنے والا ہے، ہل تو جوت دیا، بیج ڈال دیا، لیکن اس کی سینچائی نہیں کی، کھاد اس پر نہیں ڈالا، اب بتائے
نہیں آئے گا۔ زرخیز زمین ہے تو کسان بھی محنتی ہونا چاہیے، جس طرح نرم زمین ہے تو نرم زمین کے رکھوالا بھی بہتر ہونا چاہیے۔ اسی طرح اللہ نے مرد اور عورت کو ایک کھیت اور کسان کے مانند بنایا۔ کھیتی عورت ہے، زمین عورت ہے، مرد کسان ہے۔ مرد ہل جوتتا ہے اپنی کھیتی پر، کیونکہ قرآن کہتا ہے فَأْتُوا حَرْثَكُمْ، حل کے معنی آتا حل، فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ، کہ اپنے کھیتیوں کے اندر تم ہل جوتتے ہو۔ جو آپس میں ملتے ہیں بیوی شوہر، یہ ہل سے تعبیر کیا اللہ کے لیے۔ اب تم ہل جوت دیے، اپنی کھیتی میں پہنچ گئے، اب اس کی سینچائی اچھی کرو، اس کے اندر کھاد اچھے ڈالو۔ کیا ہے؟ جب تمہارا بچہ شروعات میں آ جائے، اب معلوم ہو جائے کہ ہمارے نطفے کے ذریعے سے ہمارے پیٹ کے اندر، میری بیوی کے پیٹ کے اندر میرا بچہ پلتا ہے، حرام کھانا چھوڑ دو، غیبت کرنا چھوڑ دو، چغلخوری کرنا چھوڑ دو، شراب پینا چھوڑ دو، غلط نگاہوں کو دیکھنا چھوڑ دو، سٹے بازی کرنا چھوڑ دو، ٹی ویژن پر، نیوز پر اور اوباشوں کو دیکھنا چھوڑ دو۔ پھر دیکھو اس خیر کے اندر سے جو پھل نکلے گا، کتنا شاندار پھل نکل کر کے آپ کے سامنے ہوگا۔ میرے دوستو، آج جو شاگرد پاک رحمت اللہ علیہ، خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ، حضرت بغدادی رحمت اللہ علیہ، حضرت بغدادی رحمت اللہ علیہ، پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، یہ اسی کھیت کے بیچ ہیں جس کو ان کے والدین نے سینچا، ان کی ماں نے سینچا، ان کے باپ نے سینچا، تو آج تک دنیا ان کے ناموں کو یاد ہوتی ہے۔ اسی کھیت کے بیچ نکلے ہیں، جس کھیت کی سینچائی اچھی ہوئی، دیکھ بھال اچھی ہوئی، کسان بھی ٹھیک تھے، کھیتی بھی ٹھیک تھا، تو آج دیکھیں زمانے کے بزرگ ہوتے جس کو ہم پیران پیر مانتے، آج بھی وہ بن سکتے ہیں۔ کاش کہ اگر ہم اپنے کردار کو سدھار لیں، اپنی زندگی کے ماحول کو دیندارا بنا لیں، تو ہماری کھیت سے ایسے صابر پاک نکلیں گے۔ صاحب جنید بغدادی